دیکھیں نماز شب یا تہجد یا نافلۃ اللیل جس کو روایات میں کہا گیا ہے اس کا جو بہتر وقت ہے اور جو جس میں ثواب زیادہ ہے وہ ہے کہ آپ نماز فجر سے اسے متصل کرتے ہیں. یعنی آپ کی نماز شب جب ختم ہونے لگے تو فجر ہو، نماز فجر کچھ ہی دیر بعد پڑھ رہے ہوں. بعض تو جو عرفا ہیں اور جو اہل عرفان ہیں وہ اپنی آخری رکعت جو نماز وتر ہوتی ہے نماز شب میں اس کی آخری رکعت کو جوڑتے ہیں اذان کے ساتھ. اذان کے ساتھ یا تہجد نماز کے ساتھ؟ نہیں، نماز تہجد تو یہ پوری کہلائیں گی. یہ 11 کی 11 رکعتیں نماز شب کہلائیں گی، نافلۃ اللیل کہلائیں گی، جس میں 8 رکعت نماز شب کا عنوان رکھتی ہیں، پھر نماز شف ہے، نماز وتر ہے. تو یہ 11 رکعتوں کو آپ بہتر وقت ہے کہ آپ اس سے جوڑ دیں. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ سوئے بغیر ساری رات اگر جاگ رہا ہے تو رات تو اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے. صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ انسان سوئے، آرام کرے اور پھر ایک ایسے وقت میں اٹھے جب سب زیادہ تر سوتے ہیں لوگ. بالکل. اور فضیلت ہی یہ بنے گی کہ انسان اپنی نیند کو توڑے، اپنے بستر کو چھوڑے اور اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو. تو بہتر اور ثواب کا وقت تو وہ بنتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سو جاؤں گا تو شاید نہ اٹھ پاؤں تو کیا نماز شب چھوڑ دوں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نصف شب کے بعد، نصف شب ہم جوڑیں گے نماز مغرب سے، یعنی وقت مغرب سے لے کے وقت فجر کے درمیانی حصے کو. یہ نصف شب کے بعد سے وہ کسی بھی وقت نماز شب پڑھ سکتا ہے، نماز تہجد نافلۃ اللیل کو پڑھ سکتا ہے. صحیح. چلیے یہ تو اچھی بات ہے کہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ کافی لوگوں سے جیسے نہیں سونے کو ملتا اور اگر وہ مجبوری ہے ان کی تو پھر تو وہ ضرور ادا کر لیں. اور ویسے افضل ہے کہ آپ سو کے اٹھیں اور وہ اپنی نیند کو توڑیں، نیند کو بستر چھوڑیں، تب جا کے ثواب بستر کے کمفرٹ سے نکلیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنے کمفرٹ سے آپ نکلیں اور پھر آپ اس کو ادا کریں تو اس کا مزہ ہی اور ہے. دیکھیں بہت معروف 2 واقعات ہیں. ایک تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو تسبیح ہے وہ جنت البقیع کی خاک سے نبی نے بنا کر دی بی بی کو. اور پھر اس کے دانوں پر بی بی نے جو ذکر پڑھا جو ہم سبھی پڑھتے ہیں وہ ہے تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح ہے، لیکن وہ کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے نقل ہوئی ہے تو بنام فاطمہ ان کے ذکر کے ساتھ ہم کرتے ہیں. اور جیسے دعائے کمیل ہے، مولا علی نے حضرت خضر کی دعا کو حضرت کمیل ابن زیاد جو ہے وہ نخعی کو تعلیم دی. تو وہ جو دعا تعلیم دی وہ تو حضرت خضر کی ہے یا حضرت خضر نے اللہ کی بارگاہ میں پڑھی تھی، وہ حضرت کمیل کی کیوں ہے؟ نہیں، وہ منسوب ہو جاتا ہے کہ کس نے اس کو روایت کیا ہے. تو جناب زہرا نے روایت فرمائی ہے تو وہ خاک ایک بات. دوسرے جناب سیدہ فاطمہ زہرا جنت البقیع جایا کرتی تھیں اور وہاں آپ نے بیٹھ کر آپ جو وہاں مردے تھے جو وہاں ہیں اور جو قبریں ہیں ان سے مخاطب ہوتی تھیں اور ان کو سے عبرت لیتی تھیں، ان سے جو ہے وہ گفتگو کیا کرتی تھیں. حضرت ام البنین حضرت عباس کی والدہ، کربلا کے کرداروں میں ایک بڑا کردار حضرت عباس علمدار کا ہے جو امام حسین کے اس مختصر انجمن اور مولا کی اس مختصر قافلے کے سالار تھے اور علم بردار تھے اور ساقی کربلا تھے. تو حضرت عباس کی والدہ حضرت ام البنین سے مولا علی نے شادی یوں کی تھی کہ اللہ مجھے ایک جوان اور ایک شجاع شجیع بچہ عطا کرے جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئے، کیونکہ یہ سب کچھ پہلے سے بتایا گیا تھا کربلا کا واقعہ. تو جناب ام البنین سے جب مولا علی کا عقد ہوا تو مولا کی تو خواہش تھی کہ ایک بیٹا ان سے، کیونکہ حضرت ام البنین ایک بڑے بہادر خاندان کی خاتون تھی، لیکن 4 بیٹے اللہ نے انہیں عطا کیے. تو حضرت ام البنین روزانہ جاتی تھی جنت البقیع جو 4 کربلا میں شہید ہوئے اور 4 بچوں کی قبروں کے نشان بناتی تھیں جنت البقیع کی زمین پر اور پھر 4 کے نام لکھ کر وہاں پر انہیں یاد کرتی تھیں، ان کو ان کی یاد میں وہاں بیٹھتی تھیں. تو خواتین کا جنت البقیع میں صحابیات کا، ازواج پیغمبر اکرم کا، اہل بیت کی بیویوں کا، امہات کا، امہات المومنین کا، امہات الائمہ کا قبرستان میں جانا ملتا ہے. لہٰذا یہ کہ خواتین حالت نجاست میں جو ایام عادت ہوتے ہیں ماہانہ، اس میں خاتون کا قبرستان جانا کری ہے، مکروہ ہے، یعنی ان خاص ایام میں وہ نہ جائیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے اور وہ بھی حرام کی حد تک نہیں ہے،
بہتر ہے کہ نہ جائیں، نہ جانے کا ثواب ہے، جانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے مردوں کو، اور وہ ایک روحانی ماحول میں ایک خلل آتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حرام ہے، نہ جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ میں تو اس سے بالاتر آپ سے کے ذریعے سے بات کروں گا کہ ہمارے ہاں نماز جماعت میں خواتین سے ایک پہلے گلہ کروں کہ اپنے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہیں، حقوق نسواں کی آج کل بہت بات ہے، تو ہونی بھی چاہیے، ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہیں کئی پہلوؤں سے، مگر عبادات کے حوالے سے